بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور کا ایک عام مرض جس کو ڈپریشن ٹینشن کہا جاتا ہے بہت عام ہے، اور یہ اس معاشرے کا ایسا گھناؤنا اور ایسا ظالم مرض ہے کہ جو انسان کو اندر ہی اندر کھاتے کھاتے انسان کی ہوشیاں ختم کر دیتا ہے، انسان کی زندگی کا مزہ، انسان کی زندگی کی لذت، انسان کی زندگی کی عبادات، انسان کی زندگی کے معاملات میں اتنا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ ڈپریشن اس دور کا ایسا مرض ہے جس میں تقریباً ہمارا ملک پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بیرون ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نہیں، بلکہ یہ ہر گھر کا تقریباً ہر گھر میں ایک نہ ایک اس کا مریض اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کی وجہ ہمارے غذائی معاملات بھی ہیں، اور ہمارے معاشی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے جنسی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے تعلقات کی بنا پہ بھی ایسا اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر حضرات سے رابطہ کرتے ہیں تو اکثر نیند کی دوائیں یا کہ اعصاب کو طاقتور کرنے کی دوائیں یا کہ غنودگی لانے کی دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں، جو کہ صرف اور صرف وقتی طور پہ فائدے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور انسان اگر ڈپریشن کی، نیند کی، ٹینشن کی دوائیں کھاتا ہے، میڈیسن کھاتا ہے، نیند کی دوائیں کھاتا ہے، اس کا دماغ عارضی طور پہ سن ہو جاتا ہے، وہ سو نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ سن ہو جاتا ہے اور غنودگی میں تھوڑا سا چلا جاتا ہے، اور یہی معاملہ آگے بڑھتے 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 یہ معاملہ آہستہ آہستہ وہ سن ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر اسی کے ساتھ موٹاپا، اسی کے ساتھ باقی معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ، جیسے شوگر اس دور کا عام مرض ہے، یہ بھی جڑ پکڑ لیتے ہیں، اور انسان ان دواؤں سے عاجز آ کے ان کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ اس دور کے اس مرض سے آسانی سے نجات حاصل کر لی جائے اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑوا لی جائے، اور اللہ کی بارگاہ سے التجا کر کے صحت یاب ہو لیا جائے۔ اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی مخلوق کی دعائیں ملیں تو ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے پیاروں تک جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، جبکہ آپ کا کچھ جانا نہیں، اور واللہ عالم کس کو صحت مل جائے اور کس کے منہ سے دعا نکل جائے، آپ اور میں بھی اس کے مستحق بن جائیں۔ تو اگر کوئی کسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہو، یا اگر کسی شخص کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن ہو جاتی ہو اور ٹینشن کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہو، یا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ صرف یہ درود شریف جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس کو درود ابراہیمی بھی بولتے ہیں، خاتون ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کو پانی پہ دم کر لینا ہے، اور وہ پانی والی بوتل، وہ پانی والا گلاس، وہ پانی والا برتن جس پہ آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیمی شریف پڑھ کے دم کیا ہے، اس کو آپ صبح سے لے کے رات سونے تک، یا رات صبح سے لے کے اگلی صبح تک، یعنی 24 گھنٹے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی پانی پئیں اس میں سے کم از کم 3 گھونٹ اپنے نئے پانی کے گلاس میں ڈال لیں، اور مزید پانی ملا کے اس کو پی لیں۔ جب بھی کوئی چیز کھائیں، جب بھی کوئی چیز کھانے کے ساتھ پینے لگیں تو اس کے ساتھ ہی اس پانی کو مکس بھی کیا جا سکتا ہے، یا جب بھی کھانا کھائیں تو اسی پانی کو استعمال کریں، اور اگر ایسا نہ کرنا ہو تو اسپیشلی دن میں کم از کم 5 سے 7 بار اس پانی کو پئیں، اور اسی طریقے رات کو بھی جب ضرورت ہو تو اسی پانی کو استعمال کریں۔ اگلی صبح نیا پانی سیم اسی طریقے تیار کر لیجئے،
اور اس کو بھی اسی طریقے استعمال رکھیے۔ انشاءاللہ 11 دن کے اس عمل سے، صرف 11 دن یہ عمل کرنا ہے، 11 دن کے اس عمل سے آپ کو وہ حیرت انگیز رزلٹ ملیں گے کہ آپ بول اٹھیں گے کہ اللہ کی کلام میں شفا ہے اور بے انتہا ہے، اللہ کے حبیب کے نام میں شفا ہے اور بے انتہا ہے۔ اور اگر اسی کو تیز کرنا چاہیں، اگر کسی کا مرض اس حد تک بڑھ گیا ہو کہ وہ بہت زیادہ ہو چکا ہو، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اسی دم کو، ہر نماز کے بعد پانی کے گلاس پہ، پانی کی بوتل پہ دم کرے، اور اس کو پانی کو، صبح والے پانی کو ظہر تک ختم کر دے، یا اسی پانی کو ختم نہ ہونے دے، دوبارہ اس کے اوپر ظہر کے وقت دوبارہ دم کرے اور اسی کو پیتا رہے، پھر عصر کے وقت دوبارہ 41 مرتبہ دم کرے، پھر اسی کو پیتا رہے اور پانی ملاتا جائے، اور اسی طریقے مغرب کو دم کر لے، اسی طریقے عشاء کو دم کر لے۔ تو اس طریقے اگر 11 دن کر لیا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈپریشن، ٹینشن بطور نام بھی اس شخص کے، اس مرد کے، اس عورت کے اندر نہیں رہیں گے، جو شخص اس عمل کو اپنا لے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ مکمل طور پہ ہمہ قسم کی دواؤں سے، ہمہ قسم کی میڈیسن سے جان چھڑوا کے، صحت یاب ہو کے اللہ کا شکرانہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی برکت سے صحت عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں میں شیئر کیجیے۔ جس کو بھی صحت ملے گی یقیناً وہ آپ کا ضرور یہ کہے گا کہ یا اللہ اس کا بھلا ہو جس نے مجھ تک یہ ویڈیو پہنچائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور صحت یاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔